قاری خلیل الرحمان صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اہل سنت عشاق ہوتے ہیں اہل بیت رسول کے اصحاب کے، اہل تشیع بھی عشاق ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کے، اہل حدیث کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم نے یہ سوچ لیا، سن لیا کہ قرآن بھی اہل بیت کے حوالے سے ایک پیاری گفتگو کر رہا ہے، آیات کا مجموعہ ہے، احادیث میں بھی کثرت سے روایات ہوئی ہیں، تو پھر ایسا کیوں عوام سوچتی ہے یا ایسا کیوں مزاج جاتا ہے کہ اہل حدیث تو ہمیشہ دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے؟ ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی آپ کے سامنے. آپ نے اہل حدیث کو اہل سنت سے الگ کیوں کیا؟ یہ میرا آپ پر اعتراض ہے، سوال بھی نہیں، اعتراض. ٹھیک. اس لیے کہ اہل تشیع کے مقابلے میں دیوبند، بریلوی مکتبہ فکر اور اہل حدیث یہ تینوں اہل سنت کہلاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب ایسے ہی ہے مفتی نعیم صاحب؟ جی عمومی طور پہ یہی مزاج ہے. اور اہل حدیث اہل سنت ہی کہلائیں گے جب تقابل کی بات، ویسے تو تقابل ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ہم سب جو ہے وہ ظاہر ہے اگر بہت ہی براڈر اہل حدیث کوئی جملہ نہیں ہے، پھر اہل سنت ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایسا کہا جاتا ہے. میرے مسلک کی تائید تو مجھ سے پوچھیں گے نا، کہ ان سے تو مکتبہ بریلویہ کی پوچھیں گے نا. اہل سنت تو وہ ہے نا اصل میں، اہل سنت الجماعت. نہیں، یہ بھی دوسرا غلطی کر رہے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے کہ اہل سنت وہ ہیں تو آپ نے اکثر اہل سنت نہیں کہتے نا، وہ اس کا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو نکال دیا. نہیں ایسے کیسے نکال؟ اہل حدیث کو ذرا الگ اسپیشل. یہ دوسری غلطی ہے جو آپ نے دھیرے دھیرے ٹھیک کرنی ہے اور اسی پروگرام میں ٹھیک ہے. اس لیے تو سوال پوچھ رہا ہوں کہ تینوں مکتبہ فکر اہل تشیع کے مقابلے میں اہل سنت کہلاتے ہیں. اچھا. اب رہی یہ بات کہ کسی بندے نے ایسا کہا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ اہل حدیث ہے؟ سننے میں آیا، میں نے کہا عوامی مزاج ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی سے نسبت ہے، تعلق ہے. اب میں کہوں گا کہ آپ سنی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب میں کہوں الحمدللہ گا کہ آپ سنی ہیں. الحمدللہ. جب میں وضاحت کروں گا تو آپ الحمدللہ واپس لیں گے. آپ کہہ رہے سنی سنائی پہ جا کے سن؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب پوری عوام سنی سنائی پہ چل رہی ہے. دو بات، یہ تو آپ نے اہل سنت کے لیے غلط بات کہہ دی ہے. اہل سنت الگ چیز ہے، سنی ہے. سنی یا تو وہ جو سن کے سن ہو چکا ہو، یا اللہ، نمبر 1 سنی کو ایسا کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2 سنی سنائی پہ رہتا ہو. جو کتاب و سنت پہ رہتا ہو وہ اہل سنت ہے، اہل الحدیث ہے. وہ صرف سنی کی اصطلاح یہ اتنی زیادہ اچھی نہیں، اہل سنت بہترین اصطلاح ہے، اور وہ ہم تینوں پر اس کا اطلاق. یہ میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا بعد میں، لیکن آپ کنٹینیو. نہیں مجھ سے بھی پوچھیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سنی سنائی بات پہ یقین کرنا اور کسی ایک مسلک کو اس پہ بلیم بھی لگا دینا، یہ کسی طرح بھی نہ عقلاً نہ شرعاً نہ اخلاقاً کسی طرح بھی مناسب نہیں. بالکل ایسے، کسی طرح، بالکل ایسے جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو. اور دوسری بات، اہل بیت کی توہین کرنے والا یا صحابی کی توہین کرنے والا، میں سمجھتا ہوں وہ اہل حدیث تو کیا، میں اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا. بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ. اس لیے کہ کسی بھی گستاخ کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا ہے، اور کسی بھی مسلک میں گستاخی کی گنجائش نہیں ہے. تو بات ہی کلیئر ہو گئی آگے کے لیے بھی. اب اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں. بالکل 100% میں کہہ رہا ہوں اسے اہل حدیث تو کیا، اسے مسلمان بھی نہیں مان سکتا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں سننا چاہتا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ آپ اپنی معرفت کا ذرا اظہار بھی کیجیے گا، مجھ ناچیز کو بتائیں، آپ کی شخصیت پر روشنی ڈال دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ ہمارے ہوں یا ائمہ اہل بیت یعنی اہل تشیع کے ہوں، اور خاص کر جو اہل تشیع کی جو کڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلتی ہے، وہ اتنی محترم کڑی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے خلاف سوچنے کا، ان کے خلاف زبان درازی کا، اور پھر وہ یہ بھی سوچے کہ میں مسلمان بھی ہوں. بے شک یہ بھی سوچے کہ میں مسلمان بھی ہوں.